إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک ہی جگہ پر ان 7 خوش نصیب گروہ کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب انسان ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں فرمائے. اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سایہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سایہ مل جائے، میں اس سائے کے نیچے بیٹھ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں. جن میں سے ہم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا تھا اور آج ہم 5ویں آدمی سے اس کا آغاز کرتے ہیں یا 5ویں قسم سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ 5ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا. جہاں بھی ان کو کوئی بلانے والا، کوئی دعوت برائی دینے والا دعوت دے اور وہ پوری طرح اس پر قادر ہو، وہاں پر ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور ان کو کوئی منع کرنے والا نہ ہو، اور وہ لوگ صرف
اللہ کے ڈر اور اس کی خوف کی وجہ سے اس برائی سے باز آ جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ایک تو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرا ان لوگوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جنت بیان فرمایا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ڈر آ جانا، اچانک کوئی چیز انسان کے سامنے آ جائے جس کا انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو، تو اس سے ڈرنا یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے کلام بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے جب اللہ نے ایک حقیقت واضح کی تو پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہے یہ عصایہ، یہ میرا ڈنڈا شریف ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کیسے کمال کی بات ہے، اللہ نے پوچھا، جواب دیا، یہ بھی کہا کہ یہ ڈنڈا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کہا اس سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ انسان تھک جاتا ہے جب لوگ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں یا بڑے جانور لے جاتے ہیں، جو چروائے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے یا تو وہ کہیں دوپہر میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ رومال لے کے ایسے اس کو پیچھے سے ایسے کرتے ہیں، ایسے کر کے پھر اس کو ایسے ادھر باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر ایسے چڑھا لیتے ہیں، ان کی ایک ٹیپ ہو جاتی ہے، وہ گرتے نہیں ہیں چاہے اس طرح سو بھی جائے۔ یا پھر بندہ کھڑا ہوا تھکا ہوا ہے، اس نے اپنے ڈنڈے کے اوپر تھوڑی سی ٹیک لگا دی، اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا پھینکو۔ جیسے ہی پھینکا وہ سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ نے کہا لا تخف، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کے دل کے اندر یہ فطری طور پر ڈر موجود ہے، لیکن جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ انسان ایک تو جنت کا مستحق ہے جب وہ برائی سے باز آ جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین اس آدمی کو اپنا عرش کا سایہ یا اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پڑھتے ہیں، وہی اس حدیث کا 5واں حصہ، 5ویں قسم کے لوگوں کا جس حدیث کے اندر اللہ نے ٹکڑے کے اندر ذکر کیا ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو آدمی کو ایک عورت دعوت برائی دے، وَرَجُلٌ امْرَأَةٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اس کے پاس عہدہ بھی موجود ہو، بڑے عہدے پر فائز ہو، خوبصورت بھی ہو، اور وہ ایک بندے کو برائی کی دعوت دے۔ جب عورت خود دعوت دیتی ہے تو پھر اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے جب بندہ کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے، بری نیت سے، اپنے برے ارادے سے چلے، اس کے دل کے اندر بڑا ڈر ہوتا ہے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، میری شامت نہ آ جائے۔ لیکن جب عورت خود بلاتی ہے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مجھے خود بلایا جا رہا ہے، میں خود جاؤں
وہ چیخو پکار کرے گی، لوگوں کو بلا لے گی، اس کے پڑوسی محلے والے نکل آئیں گے اور پھر میری اچھی طرح ایسی ٹھکائی کرے گے تو کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے بھی ہوا ہے، جو ایسے لوگ کرتے ہیں نا، پھر جب محلے والوں کو پتہ چلا ہڈیاں توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کو عورت بلائے اور وہ عین ٹائم پہ کیا کہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی نظر، دنیا کی کوئی آنکھ یہاں مجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ دو کام کر لے۔ نمبر ایک، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا ہے کہ میں کس کیفیت کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں گا اپنے رب کے پاس، ایک ایک چیز میری لکھی ہوئی ہے، میں کیا جواب دوں گا اگر میرے سے اللہ نے سوال کر لیا۔ دوسرے نمبر پر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو وہ روک کے رکھتا ہے، بات نہیں مانتا۔ اس کا اندر والا شیطان بڑی چیزوں پر اس کو ابھارتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تیری بات نہیں مانی، اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دو کام کر لیتا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ میرے سائے کا مستحق ہے، اور دوسری بات یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مجھ سے ڈرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا دیکھیے، ایک بندہ ہے اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، اس کو عورت دعوت دے رہی ہے، برائی کی دعوت دے رہی ہے، خود بلا رہی ہے، کمرے بند کر رہی ہے، دروازے بند ہیں، وہاں پر تو ہوا کو بھی حکم نہیں ہے کہ داخل ہو جائے، جیسے ہماری اپنی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں یہاں پر تو چڑیا کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ پر مار جائے، ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ عورت بلا رہی ہے، اس بندے کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہے مجھے کس لیے بلا رہی ہے، آئیے میرے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، اگلے کمرے میں جاتے ہیں، دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اگلے کمرے میں جاتے ہیں، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ عورت اس اللہ کے نیک بندے کو کیا کہتی ہے؟ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، سنا ہوا ہے نا واقعہ یوسف علیہ السلام، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس سے پہلے اللہ کیا کہتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر لیے۔ دیکھیے اللہ نے ایک دروازے کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا وَغَلَّقَتِ الْبَابَ، اس نے دروازہ بند کر لیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا وَغَلَّقَتِ الْبَابَانِ، دو دروازے اس نے بند کر لیے، فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر لیے۔ کتنے دروازے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دروازوں کو بند کر کے کہتی ہیں وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف آئیے میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، آئیے میری تمنا اور خواہش پوری کیجیے۔ موجود ہے اس کے پاس حسن بھی، موجود ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے، محل بڑا خوبصورت ہے، غلام نوکر ملازم اس کے تابع ہیں، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ عورت کے سامنے کوئی بات کر دے۔ آخر کار وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یہ دعوت دیتی ہے، یوسف علیہ السلام ایک ہی جملہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ،
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے دیکھیے، جس کے دل کے اندر میرا ڈر موجود ہوتا ہے وہ بند کمروں کے اندر بھی بیٹھا ہو، وہاں پر بھی اس کو دعوت دی جا رہی ہو، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ بندہ وہاں پر بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور آئیے حدیث کی طرف، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 3 بندوں کا ذکر کیا جو سفر میں جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنی ایک چچا زاد بیٹی کو، کزن کو بڑا محبت کرتا تھا، اس کو چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے شکنجے کے اندر نہیں آ سکتی۔ آخر کار کا حد سالی پڑ گئی، بھوک اور پیاس جب پڑی، وہ اسی کے پاس آ گئی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ 1000 اشرفیاں دے دیے اس شرط پر کہ جو میں کہوں وہ کرنا ہے، اپنا جسم میرے حوالے کر دینا ہے۔ جب بھوک اور پیاس کے اندر بندہ ہوتا ہے وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ میرے پیٹ کی بھوک مٹ جائے۔ یہ عورت تیار ہو جاتی ہے، وہ مرد بھی تیار ہو جاتا ہے۔ این ٹائم پہ وہی عورت کہتی ہے اللہ سے ڈر جا، یہ کیا کر رہا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور تو میری بکارت کا پردہ بغیر نکاح کے تو کیسے توڑ رہا ہے۔ اور جب اس نے یہ بات کی وہ بندہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے، اسے پیسے بھی نہیں لیتا۔ اب آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذرا دیکھیے، جب بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اس بندے کو میں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر یہی بندہ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے، ایک چٹان اس کے منہ پہ آ پڑی، ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا ہے، اس بندے نے بھی اپنا عمل پیش کیا ہے۔ اللہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے، زندگی بڑے گناہوں کے اندر گزاری ہے، اللہ تیری نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، لیکن یہی ایک عمل موجود ہے کہ میرے دل کے اندر تیرا ڈر آ گیا تھا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں قادر بھی تھا۔ اللہ اس کے باوجود جب اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، میں وہ سارا کام چھوڑ دیا، 1000 اشرفیاں جو دی تھیں اللہ میں نے وہ بھی چھوڑ دی۔ تو جانتا ہے میرے دلوں کی بات، اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس بندے کی دعا کو قبول کر کے چٹان کو پیچھے ہٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ 5واں بندہ ہے یا 5ویں قسم میں سے ایک بندہ ہے۔ اب 6ٹھی قسم کی طرف آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ یہ 6ٹھا بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے چھپا کر کہ بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ سے اس کے دل کے اندر بھی ڈر تو ہے نا اللہ کا کہ کہیں میرا یہ دکھلاوے کا عمل نہ ہو جائے۔ یہاں ایک بات وضاحت کر دوں، غور کرنے اس بات کے اوپر بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ صدقہ کس چیز کا نام ہے؟ 20 روپے کے گوشت کا نام ہے؟ یہ جو روڈ پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، راوی کے پل پہ جائیں لینے لگی ہوتی ہے، اور یہ صدقہ کرنے والا 20 روپے کا وہ شاپر لے کے اس کو ہار لگاتا ہے یا سر سے پھیرتا ہے یا گاڑی سے پھیرتا ہے، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پوری ذخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر گوشت کے صدقے کا ذکر ہو کہ آپ گوشت صدقہ کریں، ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ وہ صدقہ کریں جو آپ کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ ہے نا وہ دیکھے کہ میرے پڑوسی کے پاس آج کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس کیا ہے، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب وہ سالن پکائے اس کے اندر وہ شوربہ زیادہ کر لے، وہ شوربہ بطور صدقہ اپنے اس پڑوسی کو بھیجے۔ ایک حدیث کے اندر ہے
آپ نے فرمایا اگر بکری کے جو پائے ہیں وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ بھی بیچ سکتا ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ اور کئی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ خواب خواب مولویوں نے اور پیروں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے گوشت کے ساتھ۔ یہ صدقہ گوشت کا قبول ہوتا ہے، کیونکہ بکرا یا مرغا جو اذان نہیں دیتا، کالے کلر کا، بالکل بلیک کلر کا، وہ مولوی کے پاس جائے گا، وہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر کے پکائے گا، اس کے پیٹ میں جائے گا، صدقہ قبول۔ ایسے ہی ہے، اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مرغا لے کر آنا ہے، اس کے اندر یہ شرطیں ہوں۔ میرے بھائیو یہ ساری فضول بات ہے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ آپ صدقہ کریں۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ بڑی چیز دینی ہے تو چھوٹی نہیں دینی۔ اللہ نے ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا ہے، اور جتنی اس کی حیثیت ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ کسی کو اللہ نے کروڑوں دیا ہے، اس نے اس حساب سے خرچ کرنا ہے۔ ایک بندہ مزدور ہے، وہ روزانہ 1000 روپے مزدوری لے کر آتا ہے، اس نے اپنے حساب سے خرچ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہر بندے کو جو دیا ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے، اور اس بات میں اس کی طرف مت پڑے کہ ہم نے گوشت ہی صدقہ کرنا ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ بے شک گوشت صدقہ کریں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مخصوص کر دینا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مخصوص طور پر یہ صدقہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر جو صدقہ کرنا ہے وہ اس انداز کے اندر کریں کہ جب دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور جو صدقہ چھپ کر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ظاہراً صدقہ کرنے سے چھپ کر صدقہ کرنا بہتر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو چھپ کر صدقہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو چھپ کر صدقہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، بندہ چھپ چھپا کر صدقہ کر رہا ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس صدقے کے ذریعے اللہ کا جتنا بھی غصہ ہو وہ مٹ جاتا ہے۔ آگے سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، جب لوگوں کا حساب و کتاب ابھی تک نہیں ہوگا، ہر بندہ سایہ تلاش کر رہا ہوگا، کچھ تو وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ایک یہ خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا کے اندر اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کیا ہوگا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے یہ عمل کیا صدقے والا، آئیے میں تیرے صدقے کو تیرے اوپر بطور سائبان بنا کے کھڑا کر دیتا ہوں، اس کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سائے کا کام کرے گا کہ سایہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو اتنی بڑی بات ہے، یہ عام چیز نہ سمجھیں۔ اور اب 7واں نمبر، وہ بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی کھیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی یاد کے اندر اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ کو یاد کر کے رویا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہیں قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک آپ نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جسے اللہ کی ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، اللہ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس آنکھ کی طرف نہیں جاتی۔ پھر فرمایا وعین باتت
تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو رات کو اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ کے اندر بیٹھ کے چوکیداری کرتی ہے تاکہ کوئی غیر مسلم اللہ کا دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر دے، وہ چوکیداری کرتی ہے آنکھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ 7 پورے ہو گئے اس حدیث کے لحاظ سے۔ اب 3-4 اور سن لیں، 3-4 اور بھی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 8ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انذر معصرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جو تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے یا اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندے نے قرض لے لیا، اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ادا کر سکے، آپ اس کو تو یا تو مہلت دے دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس ہوں گے آپ مجھے دے دینا، میں آپ کو تنگ نہیں کرتا، یا پھر اس کو معاف کر دیں۔ دونوں میں سے جو بھی عمل کر لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 8ویں نمبر کا بندہ ہے، یہ دوسری حدیث کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر نہیں ہے جس کے اندر 7 بندے اکٹھے کا ذکر ہے، یہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ دوسری کے اندر۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 9ویں نمبر کا بندہ کون ہے؟ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع السبعة فی ظل عرش اللہ تعالی یوم القیامہ، وہ بندہ جو تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، سچا آدمی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ان 7 بندوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 9 اور پھر 10واں نمبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر مجاہد کی مدد کرنے والا بندہ۔ یہ کتنا نمبر ہو گیا؟ 10واں۔ 11واں نمبر او غارما فی عسرتی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو اس کی معاونت کرنے والا ہو، جس کے اوپر کوئی تاوان چڑھا ہوا ہو، چٹی اس پر ہو کہ یہ ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم اس کا یہ پیسہ دے کے اس کو آزاد کروا دیتے ہیں، اس کے اوپر قرض ہے مثال کے طور پہ وہ دے نہیں سکتا، کوئی بندہ اپنی طرف سے وہ قرض دے دیتا ہے، وہ بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ذکر فرمایا 11 نمبر۔ 12ویں نمبر پر آپ نے فرمایا اضلہ اللہ فی یوم اضلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک وہ بندہ او مکاتبا فی رقبتہ، یا وہ بندہ جو غلام ہو اور اپنے آقا کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہوا ہو میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، اس رقم کے بدلے آپ مجھے آزاد کر دیں، لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتا، کوئی بندہ اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کو وہاں سے آزاد کروا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو کتنے بندے ہو؟ 12 بندے ہو گئے۔ یہ 12 خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے رونا بھی چاہیے، اور باقی جو اپنے لین دین کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، ان کو بھی کوشش کریں کہ ہمارے شریعت کے مطابق ہوں۔ اللہ سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
ایک سوال ہے، 3 دفعہ طلاق کے نوٹس ایک ساتھ لکھ کر بھیج دیں تو کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک ہی دفعہ اس نے ایک ہی پیپر پہ 3 دفعہ لکھ دیا طلاق طلاق طلاق، کیا یہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال، جب بھی کوئی طلاق 3 دفعہ کہتا یا اس سے زیادہ کہتا، وہ اس 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا کرتے تھے۔ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا کرتے تھے، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، 3 دفعہ اس نے کہہ دیا، یہ طلاق ایک ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک ہوتی تھی، پھر عدت ہوتی ہے، تو پھر لوگ رجوع کر لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا، طلاق طلاق طلاق، پھر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع، پھر اس کے بعد طلاق طلاق طلاق، اگلی عدت پوری ہونے سے پہلے پھر رجوع۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اگر آئندہ کسی نے یہ بات کہی کہ طلاق طلاق طلاق، اس کو کھیل تماشا بنایا، تو میں عمر کا فیصلہ ہے کہ اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یہ بیوی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 3 سال کے اندر موجود ہے۔ آج ہم نے کھیل تماشے تو نہیں بنایا ہوا جی؟ بتائیں تو صحیح، طلاق 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 کوئی کہتا ہے یہ کھیل تماشا تو نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر سیدنا عمر کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ چلنا چاہیے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر اور سیدنا عمر کے خلافت کے شروع کے 2 سال والا فیصلہ چلنا چاہیے؟ وہ چلنا چاہیے۔ تو پھر یہ طلاق جو ہے ایک نوٹس کے اوپر 3 دفعہ لکھ کر بھیجنے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، 3 طلاقیں شمار نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر دوبارہ صلح کروانی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، اب اس کی عدت ہے 3 ماہ۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ جس ڈیٹ سے وہ طلاق کا نوٹس اس نے لکھ کے بھیجا ہے، اسی ڈیٹ سے آپ 3 مہینے پورے کریں۔ ان 3 مہینوں کے اندر وہ بندہ اگر صلح کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے، وہ صلح کر لے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، یا اپنے ماں باپ کے پاس ہے تو اس کو جا کر اپنے گھر کے اندر لے آئے، حقوق زوجیت ادا کر لے، یہ ان کی صلح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 3 ماہ گزر جائیں، 3 ماہ گزر جائیں تو اس ایک طلاق سے بھی اس کا نکاح ڈائریکٹ ختم ہو جائے گا، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب وہ عورت چاہے اس کے ساتھ دوبارہ نیا نکاح کروائے یا وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ آزاد ہے، وہاں نکاح کر سکتی ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرتی، وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بندہ بڑا وہ بیچ میں پڑ جاتا ہے، یار آپ نے کیا کیا ہے، یہ صلح کر لو، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، عدت کے بعد اس کا نیا نکاح ہوگا، عدت کے بعد اس کا نیا نکاح ہوگا 3 مہینے کے بعد، تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں حلالے ولالے والا کوئی چکر نہیں ہے، حلالے والا ہماری شریعت کے اندر کوئی چکر نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنت طلاق یہی ہے کہ آدمی